علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الہاشمی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مجھے آج ایک گنا مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے الفاظ نہیں ملتے کہ میں کن الفاظ کے ساتھ اظہار تشکر کروں کہ جامعہ بن نوری عالمیہ جیسے عظیم مادر علمی میں مجھے آج کچھ لب کشائی کرنے اور جسارت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا مفتی داود صاحب کو اور ان کے رفقائے کار کو، جنہوں نے فقیر کو قرآنی لطائف و اشارات پر کچھ گوش گزار کرنے کا موقع فراہم فرما کر ذرا نوازی فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم عرش بری کا آخری پیغام ہے اور رہتی دنیا تک اس کا پیغام جاری و ساری رہے گا۔ ہنگامہ یوم النشور تک لوگ اسے پڑھتے اور لوگ اسے اپنے دل میں محفوظ کرتے اور اس کو عام کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب و غرائب کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ جو لوگ قرآن کریم کے اس عظیم علمی سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں وہ نئے نئے سیپ اور موتی تلاش کر کے لاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی داود صاحب حافظ اللہ نے مشکلات القرآن کا ذکر فرمایا، ہم سے پہلے بے شمار علماء کرام، ارباب تحقیق اور ارباب فکر و نظر نے ان موضوعات پر عربی زبان میں کام کیا ہے۔ اردو زبان میں اس پر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے موقع عنایت فرمایا تو اس بندہ فقیر پر تقصیر نے اس کو اردو کا لباس پہنا کر عامت الناس کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم یہ واقعی عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس کے نازل کرنے والے رب العالمین نے اس کے اندر ایسے ایسے باریک اشارات فرمائے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے اور اس میں کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنی عظمت اور اپنے کمالات کا صرف الفاظ ہی میں نہیں بلکہ اس کی تہ میں جا کر انسان سوچتا ہے تو حیران ہو جائے کہ بسم اللہ، یہ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ با جو ہے بسم اللہ کی، اس سے مراد ہے بہاء اللہ، اور سین جو ہے اس سے مراد سمو، اللہ کی بلندی۔ اور یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے اللہ رحمان اور رحیم، اب یہ رحمان جو ہے اس کو رحیم سے پہلے
اللہ پاک نے اس لیے رکھا کیونکہ لفظ اللہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ مفرد کی صورت میں اس لفظ کے ساتھ موسوم ہو سکتا ہے اور نہ ہی مضاف کی صورت میں، اس سے اللہ کا لفظ سب سے پہلے یہاں لائے۔ اور جو عربی دان لوگ ہیں ان کو تو اول وہلہ میں معلوم ہو جاتا ہے جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے، باقی زبانوں میں تو جب یہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور ارباب تحقیق کے سمجھانے سے اس کی گہرائی اور ڈپتھ میں انسان جاتا ہے، لیکن عربی زبان جاننے والا فوراً جان لیتا ہے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال۔ اللہ کامل صفتوں کی جامع ہستی کو کہتے ہیں لذات الواجب الوجود، جو ذات واجب وجود ہے، مستجمع لجمیع صفات الکمال، منزہ عن النقص والزوال، اس ہستی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ اللہ پہلے لائے، پھر چونکہ الرحیم ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ غیر اللہ جو ہے مفرد اور مضاف دونوں طرح موصوف ہو سکتا ہے، اس سے اس کو بعد میں لائے۔ اور الرحمن ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ غیر اللہ مضاف ہو کر تو موصوف ہو سکتا ہے، لیکن مفرد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موصوف ہو سکتی ہے، اس سے لفظ الرحمن کو اللہ اور رحیم کے درمیان میں لائے۔ اب یہ تو بات ہو گئی بسم اللہ کی۔ اب آگے آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں دیکھیں استعانت بعد میں ہے اور عبادت پہلے ہے، تو استعانت سے پہلے عبادت کیوں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے؟ اس کا ہم نے صفحہ نمبر 23 کے اوپر ذکر کیا ہے۔ حالانکہ استعانت یہ عبادت کا مقدمہ ہے، یعنی عبادت سے پہلے اللہ سے دستگیری کی دعا انسان کرے کہ اللہ ہم یہ کام کرنے لگے، تو ہماری دستگیری فرما، ہماری یاوری فرما، ہماری مدد فرما۔ تو یہاں اب نعبدو پہلے اور نستعین بعد میں کیوں؟ تو فرمایا کہ جناب یہاں عبادت سے مراد توحید ہے۔ جب مراد یہاں توحید ہے تو توحید تمام عبادات کی ادائیگی میں استعانت پر مقدم ہوتی ہے، یعنی بنیاد توحید ہے، خشت اول توحید ہے، عقائد، نظریات، خیالات اور سارے دینی معاملات کی خشت اول اور سنگ بنیاد جو ہے وہ توحید ہے۔ تو اس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ توحید کا اقرار انسان کرے اور اس پر ثابت قدم رہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا پرچار کرتا رہے، تو وہ کام ایسا ہے جو استعانت سے مقدم ہے۔ تو کیونکہ جو شخص موحد نہیں ہوگا وہ عبادات کی ادائیگی کے لیے مدد کرنے کی درخواست نہیں کرے گا۔ اب یہ یہاں چیز آئی ہے، اور پھر اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ دیکھیں کیسے، حالانکہ یہاں صراط کی جگہ طریق بھی آ سکتا تھا، اور بے شمار جس طرح جو طالب علم مقامات پڑھنے والے ہیں، جو طالب علم متنبی پڑھنے والے ہیں، حماسہ پڑھنے والے ہیں، اور عربی ادب کے ساتھ جن کا شغف اور تعلق ہے، ان لوگوں کو اساتذہ کرام صراط کا معنی بتاتے ہیں، طریق کا معنی بتاتے ہیں، اور راستے کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے علامہ منصور ثعلبی کی کتاب فقہ اللغہ کے اندر وہ سارے الفاظ موجود ہیں، مگر اللہ جل جلالہ نے یہاں صراط مستقیم ذکر فرمایا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اس کا معنی زیادہ طلب کرنا۔ تو جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا باریک اشارہ دیا، والذین اہتدوا زادہم ہدا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ان کی ہدایت کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔
تو اس طرح یہاں اشارہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ہُدًى، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے جنہوں نے ہدایت پائی۔ یہ کتنا باریک اشارہ ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ کی جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ضالین سے پہلے لا جو ہے یہ ذکر کیا، تو کلمہ لا لانے کا کیا فائدہ یہاں؟ حالانکہ ضالین سے تو مقصد پورا ہو جاتا تھا، مگر یہاں لا پہلے ذکر فرمایا۔ اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفی میں تاکید پیدا ہوتی۔ ضالین سے تو مقصد پورا ہو رہا ہے، لیکن صرف ضالین ذکر کرنے سے تاکید پیدا نہیں ہوتی۔ تاکید پیدا کرنے کے لیے یہاں شروع میں ولد ضالین سے پہلے لا لائے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی لطائف اور عجائب سے بھرپور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا۔ اس کی جو پہلی آیت ہے ہدی للمتقین، یہ صفحہ 25 کے اوپر اس کا ذکر آیا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ اور یہ جو کتاب مشکلات القرآن ہے، یہ اگرچہ علامہ عبد القادر رازی یہ حنفی عالم تھے، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، مختار الصحاح جیسی لغت کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، اور تحفۃ الملوک نامی کتاب جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اگرچہ عام لوگوں کے ذہنوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مکتبہ شاملہ کے فولڈر میں موجود ہے، اور یہ علامہ عبد القادر رازی کی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں۔ تو انہوں نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا صفحہ 25 ہے ماشاءاللہ، ہدی للمتقین جس کے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں متقی، ہدی للمتقین، بھئی یہ قرآن اہل تقوی کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے باریک اشارہ ہدی للمتقین کہ وہ لوگ قرآن کریم سے ہدایت پا کر متقی ہو گئے، یعنی اس میں یہ باریک سوال دوران طالب علم لوگ اساتذہ کرام کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، وہاں سوال پیدا کیا جاتا ہے، سوال پیدا کرنے کے بعد اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن علامہ عبد القادر رازی نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم سے ہدایت پا کر متقی ہو گئے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا ذریعہ ہے، قرآن کریم کے ان کے تقوی میں اضافہ اور زیادتی کا سبب ہے۔ اور تیسرا مطلب علامہ رازی نے یہ بیان فرمایا کہ متقی لوگوں کو یہاں اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ قرآن کریم کے منافع سے وہی لوگ نفع اندوز ہونے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کی عظیم کتاب کو قبول کیا، اس کی پیروی کی، جیسے دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ انما انت منذر من یخشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو ڈرتا ہے۔ تو یہ اب اس کے تحت مفہوم آیا ہے کہ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے سامان ہدایت کیسے ہے۔ اس طرح آپ اگلی ترتیب پر دیکھیں، صفحہ نمبر اس کا 26 ہے، یخادعون اللہ کے تحت کہ خادع یخادع مخادعہ، یہ باب مفالہ ہے، اور باب مفالہ کا خاصہ یہ ہے کہ معاملہ جانبین سے طے ہوتا ہے۔ تو یخادعون اللہ کا مطلب نعوذ باللہ اب یہاں ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی جب یہ باب مفالہ ہے تو وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مفہوم علامہ عبد القادر رازی نے بیان فرمایا کہ بھائی یخادعون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یخادعون رسول اللہ۔ اب یہ عام تفسیروں میں یہ بات نہیں آئی، یخادعون رسول اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے، جیسے دوسرے مقام پر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے سے تعبیر فرمایا سورۃ الفتح میں، ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو لوگ آپ کے دست مبارک پر ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بیعت کر رہے ہیں، عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ ہم
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو خبر اڑی مکہ سے کہ انہیں تو جام شہادت پلا دیا گیا ہے، تو 1400 صحابہ نے ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ کر یہ عہد و پیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہاتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک ہاتھ اس صحابی کا تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ تو اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ وہاں قرار دیا۔ تو یہاں بھی اسی طرح فرمایا کہ بھائی وہ دھوکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمایا گیا، جیسے قرآن کریم میں واضح ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کی۔ تو یہ تعبیر فرما دی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آگے آپ تشریف لائیں او کصیب من السماء پہ، یہ صفحہ نمبر 27 ہے، اس میں آپ یہ باریک اشارہ دیکھیں او کصیب من السماء۔ اب یہ تو سبھی جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں، غور و فکر کرنے والے جانتے ہیں کہ آسمان کی طرف جب انسان نگاہ اٹھاتا ہے تو بارش اوپر سے نیچے کی طرف برستی دکھائی دیتی ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پہ کوئی اس طرح کی ٹیونٹیاں لگی ہوں کہ جن کو کھول دیا جاتا ہے تو پانی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کصیب من السماء جو ارشاد فرمایا، اس کو السماء کو معرفہ ذکر کیا، الف لام معرفے کا لگایا، تو سیب کی اس کی طرف اضافت کی گئی تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ سیب اس کا معنی بارش، کہ آسمان کے تمام آفاق سے ہے نہ کہ ایک افق سے۔ آفاق افق کی جمع، افق کہتے ہیں کنارے کو، اس لیے ہر افق کو سما کہتے ہیں عربی زبان۔ تو یہ اس میں باریک اشارہ دے دیا۔ آگے صفحہ نمبر 28 پر آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ بقرہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس میں ایک باریک اشارہ ہے کہ بھائی تم لوگ اللہ کا شریک اور ند نہ بناؤ، تم جانتے ہو۔ اب یہ جو جانتے ہو کا باریک اشارہ اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب علامہ عبد القادر رازی نے بیان فرمائے کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اے مشرکو، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے یہ شریک اور انداد جو ہیں، انداد ند ان کی جمع ہے، ند کا معنی ہے شریک، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ تعلمون، تم جانتے ہو کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ شریک اور انداز بنانے کا جواز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ انتم تعلمون سے اس کی طرف باریک اشارہ فرما دیا گیا۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ صفحہ نمبر 29 کے اوپر قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اب یہاں تلبسو التباس اور تکتمو کتمان، التباس اور کتمان، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، لا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپاتے ہو۔ اب یہ دو چیزیں جو آئی ہیں یہاں، یہ دونوں ایک ہی چیز بظاہر سمجھی جاتی ہیں کہ بھائی حق کے ساتھ باطل کو گڈ مڈ کرنا اور کتمان حق کرنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن علامہ عبد القادر رازی کہتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنا اور حق کو چھپانا یہ دونوں الگ الگ ہی چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا تھا۔ اس سے مراد ان لوگوں کا تورات میں ان چیزوں کا لکھنا تھا جو تورات میں نہیں تھی۔ اب تورات میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو ان کے ساتھ اپنی طرف سے چیزیں ملا دینے کو گڈ مڈ ہی کہتے ہیں۔ اب جو دوسرا مفہوم ہے تکتم الحق کا،
جبکہ حق کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تورات میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے پاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتی ہو، اس یہ دونوں الگ الگ کام ہیں، اللہ نے اس لیے دونوں کا الگ الگ یہاں بیان فرمایا۔ حالانکہ تورات میں واضح طور پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح انجیل میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے نقل فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور جس وقت ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جناب بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، تو ان کے مطلب اور مطلوب اور مقصود کے خلاف جو چیز ہوتی تھی ان کتابوں میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اور دوسرے صفحے کی طرف بار بار زور دے کر اصرار کے ساتھ اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو تو صحیح، اس صفحے پہ تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، اور جس صفحے پہ لکھی ہوتی تھی اس کو چھپا دیتے تھے۔ آگے صفحہ نمبر 31 پہ آپ دیکھیں، قرآن کریم میں لن نصبر علی طعام واحد، یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پکار اٹھے تھے کہ جناب ہم ایک کھانے کے اوپر صبر کرنے والے نہیں، ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اب کھانے ان کو ملتے تھے دو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریڈی میڈ، تیار شدہ، کہ جب ان کو بھوک لگتی تھی بٹیر بھاگتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتے تھے، وہ انہیں پکڑتے، ذبح کرتے اور بھون کے کھا لیتے تھے۔ اور وہ کھانے کے بعد بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فی بیان القرآن، فرمایا کہ کھانے کے بعد برفی بٹیر لگ جاتے تھے، برفیاں لگ جاتی تھی درختوں کے اوپر، جنہیں وہ اتار کے کھا لیتے تھے۔ دو چیزیں ان کو ملتی تھی، ایک من اور ایک سلوا، ایک نمکین اور دوسری میٹھی۔ اب دو چیزیں ان کو کھانے کے لیے ملتی تھی، تو ان کا یہ جو قرآن کریم کوٹ کر رہا بھائی ایک کھانا، تو یہ ایک کھانا تو نہیں تھا، یہ تو دو کھانے تھے۔ تو اب یہ اس میں باریک اشارہ کیا ہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ترتیب کیسے بنتی ہے، کہ یہ جو کھانا ہے اس طعام سے مراد یہ ہے کہ دونوں کھانے تسلسل سے انہیں مل رہے تھے، پیہم مل رہے تھے لگاتار۔ صبح کھاؤ من سلوا، دوپہر کو کھاؤ من سلوا، شام کو کھاؤ من سلوا، کوئی مہمان آ گیا اس کو کھلاؤ من سلوا، کوئی خواص آ گئے ان کو کھلاؤ من سلوا، کوئی عامل آ گئے ان کو کھلاؤ من سلوا۔ تو فرمائیے تسلسل کے ساتھ۔ تو آج کے ہمارے زمانے میں بھی جب کوئی آدمی ایک ہی چکن کھاتا رہتا ہے، مرغی کھاتا رہتا ہے، تو وہ بھی سیر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی موٹا گوشت کھاتا ہے تو 2-3 دفعہ اگر کھا لے تو اس کو بھی سیرابی ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی لگاتار ایک ہی سبزی کھاتا رہے وہ بھی سیرابی ہو جاتی ہے، سیر چشمی ہو جاتی ہے، اور شکم سیری ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی سیر ہو جاتی ہیں، دل بھی سیر ہو جاتا ہے، اور طبیعت یہ چاہتی ہے کوئی اور چیز کھانے کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں اس میں کہ بھائی کھانا ان کو جو تسلسل سے من سلوا مل رہا تھا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اگرچہ کھانے کی قسمیں تو دو ہی تھیں، مینیو روزانہ کا ایک ہی تھا، اس مینیو کی یکتائی اور یکسانیت کے بعد وہ بہت پریشان تھے بنی اسرائیل کہ ایک ہی طرح کا کھانا کھانے سے اکتا گئے۔ تو اس وجہ سے لن نصبر علی طعام واحد فرمایا۔ تو اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، یقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیں۔ اب اس میں ایک باریک اشارہ ہے کہ یہ کیسے اللہ نے فرما دیا جی کہ وہ ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، اور لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ نبیوں کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے۔ تو یہاں بغیر الحق کا مطلب اللہ اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ نبیوں کا قتل کرنا حق بھی ہے۔ اب یہ عام لوگ نہیں سمجھتے، شاید خواص بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ جل جلالہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو سر اور اخفا کو جاننے والی ذات ہے، اس نے باریک اشارہ بغیر الحق کے اندر یہاں دے دیا کہ بھائی ان لوگوں کا جو زعم، خیال اور عقیدہ تھا اس کے مطابق ناحق، اور اس لیے بھی کہ اس فعل کبھی کی صفت کو صراحتاً بیان کرنے میں ان کی خوب مذمت ہوتی ہے جو لوگ ایسا کرتے تھے، اگرچہ یہ صفت فعل لازم ہے، جیسا کہ اس کے برعکس صورت میں ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے رب احکم بالحق، یہاں صفت کی تصریح مزید منع کا حصول ہے، اس لیے نبی کا قتل کبھی برحق بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ باریک اشارہ ہے کہ نبی کا کبھی قتل
یہ برحق بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مینا کے میدان پہ تشریف لے جائیے اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کو دیکھ لیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے یعنی ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ قتل واقع ہو جاتا، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، آپ اس کی گردن پہ چھری چلائی۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زور لگایا۔ حضرت مولا حفظ الرحمان سیوہاروی لکھتے ہیں کہ وہ بیچ میں ایک پتری آ گئی تھی، کسی نے کیا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پتری کا تکلف سٹیل کی پتری ہو جائے، الومینیم کی ہو جائے، آج کل اس سے بھی سخت سخت چیزیں آ چکی ہیں کہ جو موجود ہوں تو کٹر نہیں پھرتا، یہ ساری چیزیں تکلفات سے بھرپور ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی طاقت سے چھری کاٹتی ہے، اللہ جل شانہ کی طاقت سے پانی ڈبو کر مار دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی طاقت اور قدرت کاملہ سے آگ جلا دیتی ہے۔ تو یہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے اپنے ابا جان کی چھری سے تو یہ قتل ہوتا، مگر قتل حق ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ جل جلالہ کے امر سے ہو رہا تھا، اس لیے جو کام بنی اسرائیل کرتے تھے انبیاء کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا کہ جناب یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ناحق ہے، یہ مت کیجیے۔ آگے آپ دیکھ لیجئے، یہ صفحہ نمبر 32-33 کے اوپر کہ قرآن کریم نے پتھروں کا ذکر جہاں فرمایا، بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا ذکر جہاں کیا، وہ تو اتنے سنگ دل ہو کہ مواعظ تم پر اثر نہیں کرتے، بیان تم پر اثر نہیں کرتا، انبیاء علیہ السلام کی سخنوری تمہارے دل دماغ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، تم تو پتھر دل لوگ ہو، کتنے پند و نصائح کر رہے ہیں انبیاء، مگر تم اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے، اثر قبول نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی سنگ دلی کو ان پتھروں سے تشبیہ دی جو پہاڑوں کے دامن میں پیوستہ ہیں، جو بڑی بڑی چٹانیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اب یہاں یتفجر، تفجر یتفجر تفجرا وهو متفجر وتفجر یتفجر تفجرا فذاک متفجر، یہ باب تفاعل ہے، اور شقق یشقق تشقیق، یہ باب تفعیل۔ اب آپ دیکھیں یشقق، شقق یشقق، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے تفجر کا ذکر فرما، اب تفجر اور تشقق دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، لیکن یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے دونوں کو جب الگ الگ ذکر فرمایا تو اللہ کے یہاں انتہائی لطیف اشارات موجود تھے کہ تفجر ایسے نکلنے کو کہتے ہیں جو نکلے تو بہت زیادہ مقدار میں نکلے، تفجر کا معنی جو نکلے تو زیادہ مقدار میں نکلے، جبکہ دوسرے جملے میں شققہ جو ہے جو صرف پانی کے نکلنے پر دلالت کرتا ہے، جس میں کثرت اور قلت کی بات نہیں ہوتی، زیادہ نکلے یا تھوڑا، اس لحاظ سے دونوں الگ الگ معنی دیتے ہیں، اس سے دونوں جملوں میں یہاں کوئی تکرار نہیں پایا جاتا، اللہ نے اس میں باریکی بیان فرمائی۔ اس سے آگے جو آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت، تباہی اور بربادی اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اب بھائی ہاتھوں سے ہی لکھا جاتا ہے، یہاں ہاتھوں سے لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ قرآن کریم بنی اسرائیل کی مذمت کرتا ہے نا کہ بھائی وہ لوگ خرابی اور تباہی کے مستحق ہے جو کتاب اپنے ہاتھ سے تو لکھنا ہاتھ ہی کے ساتھ ہوتا ہے، یا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو باریک اشارہ اس میں یہ ہے، یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں خود بخود تحریف کرتے تھے، جیسے قرآن نے اشارہ دی یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنے مقامات سے چیزوں کو بدل دیتے تھے، صرف تغییر نہیں کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ تغییر کا تو معنی نا آلٹرنیٹو لانا، ایک چیز کو ہٹا کر دوسری لانا، لیکن وہ صرف تغییر نہیں کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اس کا مفہوم بدل دیتے تھے، اس کا سٹائل تبدیل کر دیتے تھے، اس کا انداز سخن بدل دیتے تھے، ان کا طرز تخاطب بدل دیتے تھے، تو تحریف کرتے تھے۔ اور خود بخود تحریف کرنا یہ زیادہ قبیح فعل ہے،
کیونکہ لکھنے کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جس کی طرف کتابت کی نسبت ہو، اگرچہ اس نے خود کوئی چیز نہ بھی لکھی ہو، دوسروں کو کہہ کر لکھوائی ہو، املا کروائی ہو، تو اس میں یہ باریک اشارہ ہے کہ اس میں زیادہ قبح اور خرابی پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اس طرح کے باریک اشارات دے رہا ہے، اور اللہ جل جلالہ جن لوگوں کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ ان باریک بینیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیے صفحہ 36 کے اوپر، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ اب یہاں دیکھیں بلدن، اس میں دیکھیں الف لام معرفہ کا نہیں لگا، بلدن تنوین نکرہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، بنا دے اس شہر کو بلدن آمینہ، امن، سلامتی اور شانتی والا شہر۔ تو یہاں دعا ابراہیم کے الفاظ میں بصورت نکرہ مکہ کو بلدہ آمینہ فرمایا گیا، جبکہ سورت ابراہیم جو حضرت ابراہیم کے اپنے نام پہ منسوب ہے، البلد آمینہ، وہاں الف لام کے ساتھ بلد کو معرفہ بنایا گیا جس کو سورت بقرہ نکرہ ذکر کیا۔ تو اس میں کیا نقطہ پنہا ہے؟ اس میں یہ بات دیکھنے کی علامہ عبدالقادر رازی کہتے ہیں کہ پہلی دعا اس وقت مانگی تھی ربی یہ جس میں نکرہ کی طرف اشارہ ہے، جب مکہ مکرمہ ایک غیر آباد اور ویران مقام تھا جس کی طرف اشارہ آ گیا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادی غیر ذی زرع میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو جا بسایا تھا، اس وقت یہ ویران مقام تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا مکہ کو بلدن آمینہ، شہر بنا دے امن والا، پرامن بنا اس کو۔ تو وہ غیر آباد مکہ جب تھا تو نکرہ ذکر کر دیا، اور جب آباد ہو چکا اس کی طرح کیسے؟ تو دوسری دعا کے یہاں کچھ تکنیکی مسئلہ درپیش ہے، اس انتظار پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ ھذا بلدن آمینہ، یہاں بلد کو سورت البقرہ میں نکرہ ذکر فرمایا جو مکہ شہر ہے، جبکہ سورت ابراہیم میں اسی مکہ شہر کو البلد فرمایا گیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلی دعا اس وقت مانگی تھی جب مکہ ویران اور غیر آباد علاقہ تھا، اور دوسرے جو دعا ہے ابراہیم سورت ابراہیم میں مکہ مکرمہ آباد تو ہو چکا تھا لیکن ابھی اس میں سکون و امن قائم نہیں ہوا تھا، اس موقع پر معرفہ لا کر اس کے لیے خاص امن کی دعا کی گئی۔ تو یہ معرفہ ایک جگہ لانے کا باریک اشارہ اور دوسرے مقام پر نکرہ لانے کا باریک اشارہ یہ اللہ جل جلالہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اہل علم و عرفاں کو یہ سعادت عظمیٰ بخشی کہ وہ اس بحر علم کی تہ میں غوطہ زن ہو کر وہاں سے سیپ اور موتی تلاش کر کے لاتے ہیں۔ آگے آپ تشریف لے آئیے کہ سورت جو دوسرا سپارہ ہے یہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، 3-9 صفحہ نمبر 39 کے اوپر۔ صفحہ 41 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس میں اشکرو کے ساتھ ہی معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ لا تکفرون کرنے کا کیا مطلب؟
اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ شکر تو ناشکری کی نقیض اور ضد ہے، جہاں شکر ہوگا وہاں سے ناشکری خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب علامہ عبد القادر رازی کہتے ہیں وشکرو لی کا معنی یہ ہے کہ میری نعمت کے ذریعے میری فرما برداری پر اللہ سے مدد چاہو، اور ولا تکفرون کا معنی ہے میری نعمت کے ذریعے میری نافرمانی پر مدد نہ چاہو۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے جملے میں شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے جملے میں اس شکر گزاری پر دوام اور اس بات اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی صفحہ 41 پر یہ جو ملعونین پر لوگوں کی لعنت کا ذکر ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں ان پر سب لوگوں کی لعنت ہو، تو اللہ نے یہ کیسے فرما دیا کہ سب لوگوں کی لعنت ان پر ہوگی؟ حالانکہ کافر، یہ قرآن کہتا ہے نا کافروں پر سب لوگوں کی لعنت، تو بھائی یہ کیسے فرما دیا؟ کافر جب مرتا ہے تو اس کے دین والے لوگ تو اس پر لعنت نہیں کرتے، تو اللہ نے یہ کیسے فرما دیا کہ سب پر سب لوگوں کی ان پر لعنت ہو؟ تو اس کا جواب دو ذکر کیے، ان میں سے میں پہلا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، بلکہ صرف اہل ایمان مراد ہیں۔ اہل ایمان یہاں مراد ہیں، الناس اجمعین، الف لام خاص اہل ایمان کی طرف اشارہ کرتا۔ آگے صفحہ 42 دیکھیے آپ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ اب یہاں جو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ کہہ دیتے، اب الہکم الہ یعنی دو بار الہ، یہ زیادہ یہ دو بار ذکر کر دیا، حالانکہ الہکم واحد کہہ دیتے تو یہ مختصر جملہ ہوتا۔ تو اس میں بیچ میں الہ لانے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی اللہ جل جلالہ بہتر جانتے ہیں نا۔ اگر یوں فرماتے وَإِلَٰهُكُمْ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، تو اس کا ظاہری معنی صرف یہ ہوتا کہ وہ ذات معبود ہونے میں ایک ہے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے متوحد فی ذات ہونے کا علم نہ ہوتا۔ لیکن جب الہن فرمایا تو الہن مقرر ذکر فرمایا، پہلے الہکم اور واحد کہتے تو یہ جملہ تو مختصر ہو جاتا مگر متوحد فی ذات ہونے کا علم نہ ہوتا۔ لیکن جب الہن کو مقرر ذکر کیا جائے تو اس سے متوحد فی ذات ہونے کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس آیت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی احادیت فی ذات کو ثابت کرنا ہے اور نصارہ کے قول کی نفی کرنا ہے، جو اقانیم ثلاثہ یعنی وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اقانیم میں سے ایک خدا، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک ہے۔ تو یہ باریکی اس آیت مبارکہ کے اندر آئی ہے، جس میں ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ الہکم واحد ہی کافی تھا، اس سے جملہ مختصر ہو جاتا۔ آگے آپ دیکھیے اس کے صفحہ نمبر 45 کے اوپر کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب بھائی پہلے لوگوں پر روزے فرض کرنے کی ترتیب اور اس امت پر فرض کرنے کی ترتیب تو بہت مختلف ہے، تو یہ تشبیہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علامہ راضی جیسا انسان ہی دیتا ہے۔ علامہ عبد القادر راضی کہتے ہیں کہ یہاں تشبیہ روزے میں نہیں ہے، صرف روزے کے اندر تشبیہ ہے، اس کی کیفیت میں نہیں ہے۔ ان کے روزے کی کیفیت اور طرح کی ہے اور مسلمان کے روزے کی کیفیت اور طرح کی ہے۔ یہ تشبیہ صرف روزے میں ہے، کیفیت میں نہیں۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ افطار کرنے کے طریقے میں تشبیہ ہے، اس سے کہ پہلے صرف غروب آفتاب سے لے کر رات ہونے تک افطار مباح تھا، پھر اس فرمان الہی میں یہ حکم منسوخ ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا دھاگا، پھر تم روزے پورے کرو رات تک، بیویوں میں میل ملاپ نہ کرو، اس حال میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو
مصدوم ہیں، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، لہذا ان کے پاس نہ پھٹکو۔ تو اب پہلے کی ترتیب یہ تھی کہ یہ تشبیہ روزوں کی تعداد میں بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، اور وہ 10 روزے رمضان سے پہلے یا بعد، 10 روزے رمضان سے پہلے یا بعد میں رکھتے تاکہ وہ روزے گرمیوں میں نہ واقع ہوں، اور پھر اس تقدیم اور تاخیر کی تلافی کیسے کرتے تھے؟ مزید 20 روزوں سے کرتے تھے، چنانچہ ان کے 50 روزے گرمی اور سردی کے درمیان میں ہو جاتے تھے۔ تو یہ تشبیہ کا باریک اشارہ یہاں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے صفحہ نمبر 46 پر وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ اس کے بعد وہ بینات من الہدا، اور ہدایت کی دلیلوں سے فرماتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا نقطہ پنا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے یہ ذکر فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ من جملہ ان آسمانی کتب کی ہے جو بندوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہیں، اور حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی اور فیصلہ کرنے والی بھی ہیں، دونوں میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ اس سے یہ جو بینات کے بعد من الہدا فرمایا یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی طرف سے یہ باریک اشارہ موجود ہے۔ آگے آپ ایک اور باریک اشارہ دیکھیں، قرآن کی ظرائف اور لطائف ملاحظہ فرمائیے، صفحہ 47 کے اوپر آپ دیکھیے، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ قرآن کہتا ہے، وہ جو حج کے موقع پہ 7 روزے اور 3 روزوں کا ذکر ہے، قرآن کریم ان کو تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ کہتا ہے، یہ 10 ہوئے پورے۔ تو اس فرمان میں کیا حکمت پنا ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 3 جمع 7 یہ مکمل ہوتے ہیں 10، تو یہاں کاملہ کیوں فرمایا؟ اس میں کیا نقطہ پنا ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی تو سب کو معلوم ہے کہ 10 پورے ہی ہوتے ہیں، تمام اسماء عدد نہ مذکور سے کچھ کم پر صادق آتے ہیں نہ زیادہ، 10 جب بولا جاتا ہے تو 10 پر ہی صادق آتا ہے، جب 7 بولا جائے گا تو 7 ہی مراد ہوں گے، کم و بیش نہیں۔ تو اب 7 کاملہ، 6 کاملہ، 8 کاملہ، 9 کاملہ، اور تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ کاملہ کی قید کیوں لگائی؟ اس میں کیا نقطہ پنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ اس آیت میں واو جو ہے یہ بمعنی آؤ کے ہے، جیسا کہ ارشاد الہی دوسرے مقام پہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اب یہاں تینوں جگہوں پہ واو آیا، نکاح کرو جو خوش لگے تم کو، سوائے ان کے عورتوں میں سے 2 3 اور 4 اب یہاں اور کا معنی واو کا آیا، یعنی پورے 10 دن کے روزے رکھے جائیں، اس لیے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ فرمایا۔ یہ اس میں چائس نہیں ہے، اس میں انتخاب نہیں ہے کہ یہ رکھیں اور یہ نہ رکھیں، 3 رکھ لیں 7 رکھ لیں۔ کاملہ کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ پورے 10 دن کے روزے رکھیں، 9 کسی صورت میں جائز نہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ سے 2 عددوں میں سے ایک عدد کے واجب ہونے کا خیال ختم ہو گیا۔ یہ باریک اشارہ ہے کہ یا تو 3 روزے ایام حج میں رکھے یا حج سے واپس آنے کے وقت 7 روزے رکھے، اس کی عشرہ سے نفی ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ دونوں عدد واجب ہیں۔ تو ایام حج میں 3 روزے رکھے، اس کی عشرہ سے نفی ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ دونوں عدد واجب ہیں، ایام حج میں 3 روزے اور حج سے واپسی کے وقت 7 روزے۔ اور کلمہ کاملہ یہ تاکید کے لیے، جیسے حولین کاملین لمن ارادہ الاخری، پورے 2 سال، کاملین یہ تاکید کے لیے، کیونکہ حولین سے بھی بات پوری ہو جاتی ہے لیکن کاملین کہہ کے تاکید پیدا کر دی کہ کم نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے باوجود اس کے کہ بعد مسلسل ہیں اور بعد متفرق اس کا بدل واقع ہونے میں کامل ہے۔ یا پھر کاملہ کا معنی یہ ہے کہ بعض روزے مکہ میں اور بعض غیر مکہ میں پیش آنے کے باوجود یہ کامل ہی ہیں، اس میں آپ کو کوئی پریشانی یا حزن و ملال یا قلق و اضطراب کا سامنا تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ کمال وصف کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ذات کے لحاظ سے۔
تو یہ اس میں تل کا عشرتن کاملہ کے اندر یہ باریک اشارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آگے آپ دیکھیے ایک قرآن کریم 10 تو ادھر بجنے کا اشارہ مل گیا، صفحہ نمبر 53 کے اوپر آپ دیکھیے یسألونک، اس میں کیا نقطہ چھپا ہوا اور مخفی ہے کہ یسألونک 3 بار تو بغیر واو کے آیا اور 3 بار واو کے ساتھ آیا۔ یسألونک ماذا ينفقون ایک، دوسرے نمبر یسألونک عن الشہر الحرام 2، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب یہ تینوں مقامات پر یسألونک جو آیا یہ بغیر واو کے آیا اور 3 بار واو کے ساتھ آیا یسألونک، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ایک، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى 2، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ 3۔ اب یہ جو آیا کہ بھائی 3 جگہ پہ بغیر واو کے یسألونک آیا، 3 مقامات پر واو کے ساتھ آیا، تو فرمایا کہ اس میں نقطہ یہ پنہاں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پہلے امور سے متعلق جو سوالات متفرق طور پر ہوئے تھے اور دوسرے امور سے متعلق سوالات ایک ہی وقت میں کیے گئے تھے، اس سے حرف جمع کے ساتھ ان کو لایا گیا تاکہ اس پر یہ دلالت کرے کہ اس کی ترتیب سوالات کی اور ہے، متفرق طور پر تھے اور دوسرے ایک ہی وقت میں تھے، اس لیے یہاں واو ہے اور وہاں واو نہیں۔ آگے ایک باریک اشارہ دیکھیے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اللہ نے یہ کیسے فرما دیا؟ اگر وہ ارادہ کریں طلاق کا تو تحقیق اللہ سمیع، باریک بینی کے ساتھ سننے والا، باریکی کے ساتھ سرسراہٹ کی جو ترتیب ہے اور نملہ کے چلنے کی جو آواز ہے، کیڑی کے کالے پتھر اور کالی رات میں شب دیجور میں چلنے والی کیڑی کی جو آواز ہے، اللہ اس آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا سننے والا جاننے والا ہے، حالانکہ ان کے طلاق دینے کا ارادہ علم سے تعلق رکھتا ہے، ان کی طلاق دینے کا ارادہ علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سننے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ تو یہ کیسے فرمایا کہ وہ ذات ان کے عزم طلاق کو خوب سننے والی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً عزم طلاق یعنی طلاق کا ارادہ اور اس سے پھر رجوع نہ کرنا، یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ بحث و تکرار سے خالی نہیں ہوتے۔ اگر خالی ہو بھی تو طلاق کے ارادے سے متعلق وہ اپنے دل میں اسے ضرور بیان کیا کرتا ہے، اور یہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی سن سکتے ہیں، جیسے وہ شیطان کے وسوسے تک کو سن لیتا ہے، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی جو ترتیب ہے، باریک اشارہ اس میں کہ سمیع کیوں کہا، تو یہ سننے کے ساتھ اس معاملے کا تعلق ہے، اس سے یہاں سمیع ذکر کیا۔ اگر اس معاملے کا جاننے کا ساتھ تعلق ہوتا تو اللہ جل شانہ علیم کا ذکر فرما دیتے۔ آگے آپ تیسرے سپارے کی آیت پہ آ جائیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ صفحہ نمبر 56 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کلم اللہ، جنہوں نے جو اللہ سے محو گفتگو ہوئے، بات جا رہی ہے، محو گفتگو ہوئے اور بعد کے درجات کو بلند کیا ان میں سے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو عطا فرمائے بینات معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ تو اب یہاں 3 انبیاء کا جو ذکر خاص طور پہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس میں ہم لوگ تو یہی سمجھتے نا کہ سب نبیوں کا جب الرسل جمع میں ذکر کر دیا گیا تو یہ 3-4 کا خاص کیوں ذکر آیا؟ تو اس میں باریک اشارہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، جو طور کے فلک بوس چوٹیوں پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، عیسیٰ روح اللہ، جو اللہ کے روح پھونکنے سے دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر باقی انبیاء میں خصوصیت سے اس لیے کیا کہ ان 2 پیغمبروں کو 2 عظیم اور مشہور کتابوں کے ساتھ بہت سے روشن اور ممتاز معجزات عطا کیے گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے اور جب باہر نکالتے تو وہ ہاتھ لشکارے مارتا تھا، اور اسی طرح ایک عصا ہوتا تھا ان کے پاس جو اللہ کے اشارے سے پتھر پہ مارتے تھے، اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور وہ پتھر اتنا سا تھا جس کو ایک تھیلے میں رکھتے تھے، اور جدھر جاتے تھے تو یہ پتھر ساتھ لے کے جاتے تھے، جہاں پانی کی ضرورت پیش آتی اس پہ ڈنڈے مار کے ایک ڈنڈا مار کے اس سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہر نبی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اب امتیازی خصوصیت اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرنے کا اور پھونک مارنے کا اور اس طریقے سے مادر زادوں کو ٹھیک کرنے کی ساری، تو اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ ان کو یہاں یہ امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اور جزوی فضیلت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انفرادی خصائص موجود ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یکجا فرما دیے۔ اچھا آگے آپ تشریف لائیے، والکافرون هم الظالمون، قرآن کریم جو کہتا ہے کافر ہی ظالم ہے، صفحہ 58 کے اوپر۔ یہ اللہ نے کیسے فرما دیا جی کہ یہ کافر ہی ظالم ہے؟ کافر تو ظالم ہے ہی، حالانکہ کافروں کے علاوہ بھی تو لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا ظلم اس قدر سخت ہے کہ گویا وہی ظالم ہے۔ اس کی نظیر قرآن میں دوسرے مقام پہ آتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ حالانکہ علماء کے علاوہ بھی لوگ ڈرنے والے ہیں، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی ہیں۔ اسی طرح یہاں کافروں کو ظالم قرار دیا، حالانکہ اور لوگ بھی ظالم ہیں۔ تو یہ باریک اشارے اللہ جل جلالہ کی اس عظیم کتاب میں موجود ہیں۔ آگے ایک اور باریک اشارہ دیکھیں ظرائف اور لطائف قرآنیہ میں سے، صفحہ 62 کے اوپر تشریف لائیے۔ قرآن کہتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے تھوڑا مانوس کر لو، ہلا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے مولا مجھے اتنا ارشاد فرما دے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے؟ اللہ نے فرمایا آپ کو اس میں معلوم نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ جی معلوم تو ہے مجھے، لیکن لیطمئن قلبی، دل کو اطمینان مل جائے، اطمینان خاطری کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو آپ کا اطمینان خاطر کر دیتے ہیں، سکون قلبی آپ کو مل جائے گا۔ ذرا 4 پرندے پکڑیے اور انہیں اپنے ساتھ تھوڑا مانوس کیجئے، ان کو اپنے ساتھ ہلا لیجئے۔ تو یہاں اربعۃ من الطیر یہ کہہ دینا کافی تھا، اس کے بعد سرہن یہ کیوں ذکر کیا؟ اس میں کیا نقطہ ہے؟ تو علامہ راضی کہتے ہیں سرہن کے ذکر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ ان پرندوں کو اور ان کی شکلوں اور صفتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ ایک رنگ کا پرندہ، اس کی کلگی کی شکل کی، اس کے پر، اس کے پنجے اور اس کے ناخن، یہ ساری چیزیں اور اس کی بناوٹ یہ ساری دیکھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، ان کی شکلیں، صورتیں، رنگ سارے مختلف ہیں، لیکن ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو پھر ان میں امتیاز کر لیتا ہے نا۔ ایک نابینا کیسے معلوم کرے گا کہ جناب یہ کیسی ترتیب ہے؟ تو سرہن ذکر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ وہ ان پرندوں کو اور ان کی شکلوں صفتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، تاکہ زندہ کرنے کے بعد کہیں ان کو یہ وہم نہ ہو یہ کوئی اور پرندہ آ کے مل گیا۔ تو پھر جب کیما بنا کر ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھائے تھے، تو اس کے بعد جب ان کو دعوت دی آ جاؤ نا، تو ان کی جو کھوپڑیاں تھی، سریاں، وہ ہاتھ میں تھی، اور اس ترتیب پر جتنے پرندوں کا گوشت تھا وہ ایک ایک بوٹی اڑ کے آ رہی ہے اور یہ پرندہ بن رہا ہے، پرندہ بن، ہاتھوں کے اندر وہ پرندے اپنی شکلوں پہ آئے، اپنے پہلے والی صورتوں کے اوپر آ گئے۔ تو یہ اس کے اندر باریک اشارہ سرہن کے اندر کہ یہ اللہ نے کیوں ذکر فرمایا۔ آگے صفحہ 65 پر تشریف لائیے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیسے فرما دیا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں
سو وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑے ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے تو سود کی طرح، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں سود کھانے والے کے لیے وعید اور عذاب کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، حالانکہ سودی لباس پہننے والا، سود کو ذخیرہ کرنے والا، سود کا مال، سودی مال کو ہبہ کرنے والا، سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، مگر یہاں کھانے والے کا ذکر کیوں خاص طور پہ کیا؟ یہ اس میں نقطہ کیا ہے؟ تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ مالی نفع اٹھانا جو ہے اس میں زیادہ تر مقصود کھانا ہی ہوتا ہے، جس سے کوئی استغنا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اسے انتفاع کی اقسام کو کھانے سے تعبیر فرمایا، جیسے کہ عربی کے محاورے میں کہتے ہیں اکل فلان مالہ کلہ، او فلاں فلاں کا سارا مال ہی ہڑپ کر گیا، سارا مال ہی ہضم کر گیا، سارا مال ہی غصب کر گیا۔ تو جب وہ اپنے مال کو کھانے کے مصالحے میں صرف کرے تو اس کے اوپر یہ جو کھانے کا ذکر ہے یہ ساری چیزوں کو شامل تھا، اس کے اندر جامعیت پائی جاتی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ آگے آپ تشریف لائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ صفحہ 67 ہے، 6-7 مشکلات القرآن کا، کہ سفر میں رین رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم سفر پہ ہو وہاں کاتب تمہیں نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم سفر میں ہو اور در حال ہے کہ نہ پاؤ کسی کاتب کو تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں، سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے تو جس کو امانت دار سمجھا گیا صاحب امانت کو امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ تو ان آیات کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رہن کے لیے سفر کی شرط کیسے لگائی، جبکہ رہن کا جواز سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، عمومی حالات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سفر کا ذکر تخصیص کے ساتھ کرنے کا نقطہ یہاں یہ پوشیدہ ہے کہ سفر کا ذکر یوں کیا اس لیے کہ سفر میں چونکہ قابل اعتماد قسم کے کاتب اور شاہد کا دستیاب ہونا یقینی نہیں ہوتا، آدمی اجنبیت کی وجہ سے، نامانوسیت کی وجہ سے، نا آشنائی کی وجہ سے نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، جبکہ قرآن کریم نے کاتب کے لیے جو ہدایات دی ہیں وہ اور طرح کی ہیں، جو حدود و قیود جن کا پابند کیا کاتب کو دین لکھنے کا، قرض لکھنے کا، وہ بڑا ترتیب پر ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی نہ مارے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ کہہ دے کہ جناب ایک آدمی زمین بیچتا ہے تو کہے جی یہ 30 لاکھ روپے مرلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کاتب جو ہے وہ ڈنڈی مار کے لکھوا دے 60 لاکھ روپے مرلہ۔ بھائی جب طے 30 لاکھ مرلہ کر دیا تو وہ 30 لاکھ ہی ہے، لیکن جو ساتھ لکھوانے والا ہے اس نے ڈنڈی مار دی کہ جناب 60 لاکھ لکھوا دیا، تو یہ حدود و قیود سے باہر نکل گیا۔ اس لیے منصف قسم کے لکھاری کاتب کا ہونا ضروری تھا، تو یہ سفر میں دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے فریحان مقبوضہ ذکر کر دیا۔ اس سے علی سبیل الارشاد مسافروں کے مال کی حفاظت کے لیے رین رکھنے کا حکم فرمایا۔ کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، بس ایک بات اور ذکر کرتے ہیں یا بس اسی پر اختتام کرتے ہیں، چونکہ انتظامیہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے ان کو کوئی مسائل کا پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ یہ میں نے جو کچھ ذکر کیا مشکلات القرآن سے ذکر کیا ہے، اور یہ 704 صفات پر مبنی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی علمی ذخیرہ، اس میں نکات بھی ہیں، جن آیات کے درمیان تعارض ہے، رفع تعارض بھی اس کتاب کے اندر پایا جاتا ہے، اور مشکل سوالات جو ہیں ان کا جواب بھی اس میں دیا گیا، اور مغلق آیات کا بھی اس میں سہل ترین حل پیش کیا گیا، الفاظ جو استعمال ہوئے ان کا حل پیش کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ مجھے، آپ کو اور اس خوبصورت درس کا اہتمام کرنے والے حضرات کو اپنی بارگاہ عالیہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی شایان شان عطا فرمائے۔
اللہ جل جلالہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس میں جتنے کارپردازان ہیں اور کام کرنے والے علمی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے خدام ہیں، اللہ سب کو داد دنیا 70 آخرت مالا مال فرمائے، سب کو جزائے خیر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔